یہ تو سب سے سخت جملہ تھا اس پوری ویڈیو میں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو کافر تھا نا وہ شیطان تھا، اور یہ بھی وہی کافر ہے. ایک کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا میرے لیے. آپ اندازہ کریں، ہم ان لوگوں کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہم تمام اختلافات کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل، اپنی کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ انہی کو دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں کافر اور شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں. اندازہ کریں. چلیں، اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس کے جو اختلافات تھے فرقوں کے وہ بھلا دیے ہیں. شیطان کے بعد سیدھے میرے اوپر آگے چڑھ رہے ہیں. اندازہ کریں. اور ان کے بڑوں کی بھی یہی سنت رہی ہے. خود اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ جو وہابی ہیں، اور ساتھ پھر اس نے مینشن کیا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، رافضی، قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. نیچری یعنی سر سید احمد خان کے ماننے والے لوگ جو نیچر میں بلیو کرنے والے ہیں، ان ساروں کے ذبیحے کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، اور یہ چھاپی کس نے؟ باپا جانی نے کتاب چھاپی ہے، دعوت اسلامی والوں نے احکام شریعت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے بعد کڑوے کڑوے بھائی بن گئے ہیں. انہوں نے یہ کتاب چھاپی بھی ہے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہابی، خواہ وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے، ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یہود و نصارہ نال یاریاں نے سانو کہنا نہیں، یہود و نصارہ دا ایجنٹ. ہاں. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پہلے حصے کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے خود پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے اس کی، اور اس کی شان میں ایک قطعہ بھی لکھا ہے، اور یہ جمع ان کے بیٹے نے کیا ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جو 1981 میں فوت ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے، بیٹا ان کا 1981 میں فوت ہوا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جس کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے، اور پہلے حصے کی پروف ریڈنگ اعلیٰ حضرت نے خود کی، اور پہلے حصے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ میرے ابا جان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. ان کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے، تو تمہاری کہاں سے ہوگی؟ پھر پوچھا گیا کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب اعلیٰ حضرت نے کمال دیا. وہ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی ڈائریکٹ کافر لکھا. لہذا یہ مصباحی صاحب نے اگر مجھے کافر کہا ہے نا، تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ہم صرف کفریہ عبارتوں میں بولتے ہیں، بابوں میں فتویٰ نہیں دیتے، بابوں کی کتابوں میں دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی ہم نے علمی غلطی پکڑی ہے. یہ کفار کی مساجد نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت گاہیں، کیونکہ کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے. ٹیکنیکل غلطی ہے. اور کافر ڈائریکٹ ان کو کہا، وہابیہ کو، دیوبند اور اہل حدیث کو. اور تیسرا سوال ہوا کہ جب یہ اذان دے رہے ہو، تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہی ہے. البتہ اللہ کا نام آئے یا نبی علیہ السلام کا نام آئے تو تم عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو. باقی اذان بھی انہاں دی باطل تے، نماز بھی باطل. تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے. لہذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈائریکٹ کافر کہا، اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تمہارے بزرگوں کی طرح؟ کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ ہاں، میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7، وہی پرانی رٹ کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. اچھا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے دیکھ کے ان کے اوپر کوئی علم کی کوئی نئی راہیں کھل جائیں گی جو یہ جواب آ جائے گا میرے سامنے بیٹھنے سے. جواب بھائی میں یہ تو اتنے عرصے سے تمہارے سارے بڑوں کو بتا رہا ہوں گستاخانہ عبارتیں، نجی محفلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اوپر آ کے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے.
تو مجھے بٹھا کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ لیکن چونکہ میں نے پہلے دن سے صرف آپ کے لیے بات کی تھی مصباحی صاحب، آپ اکیلے خود بتاتے ہیں میں تو اکیلا ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں، یہ انجینئر کو اتنا ڈر اسی لیے ہے کہ یہ کرتا ہے. بھائی مجھے تو چھوڑ دو، باپا جانی اکیلا کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا گستاخ باپا جانی ہے؟ تو کہیں گے نہیں ان کو لائف تھریٹ ہے، وہ اس لیے نہیں پڑھتے. کیوں لائف تھریٹ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آیا نا دار تلے ہن کیوں رکھے اس باڈی گارڈ؟ کتنے گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ کہانیاں کراندے رہے ہو. اچھا یہ کہتا ہے میں اکیلا آتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی آ جا، بھائی باڈی گارڈ بھی لے اکیلا آ کے بات کر لے، ٹھیک ہے. اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار، ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں، یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار. ہاں ورنہ میرا یہ دعویٰ تمام علماء کے لیے ہے ایکسکلوڈنگ مصباحی صاحب کہ جب تک تمہارے بڑے ویڈیو بنا کے نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے، یہ کہتے ہیں مفتی منیب کو بٹھاؤ. میں نے نہیں کہا تھا مفتی منیب کو بٹھاؤ، میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے تو لاکھوں کی تعداد میں ختم نہیں ہوں گے، تو اپنا بڑا ہی ایک دفعہ لانچ کرو، ورنہ میں ایک سے بات کروں گا کہیں گے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر چھوٹا بھی لانچ کرنا ہے تو مفتی منیب سے ویڈیو بنوا لو کہ اس چھوٹے کی ہار میری ہار، اس کی جیت میری جیت ہے، تو میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. اس سے زیادہ کیا آفر دے سکتا تھا؟ اور مصباحی صاحب آپ کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، آپ آ جائیں بس، ہاں لیکن اتوار کے علاوہ نہیں آنا، اتوار والے دن آنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس تو میں نے 12 بندے بھیجے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ادھر جانا، میں نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا، تو پھر ویڈیو میں آ کے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، میرے ساتھ نہیں بیٹھتا؟ صرف تماشا لگانے کے لیے. اور یہ بھی مجھے شوق نہیں ہے، چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی وسوسہ آتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ان کے ماننے والے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سامنے بیٹھتا ہے کیوں نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل اگر اتنے محکم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرے. تو بھائی صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے، مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں بیٹھ نہیں سکتا ان کے ساتھ. تو بہتر یہی ہے کہ ایک بڑا لانچ کرو، مفتی منیب کو، مفتی تقی عثمانی کو، ساجد میر کو، ساجد نقوی کو، اور یہ بھی تمہارے کہنے کے اوپر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں انہیں اوپر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. عقیدہ توحید پہ بات کرو، گستاخانہ عبارتوں میں بات کرو، ختم نبوت کے اوپر بات کرو. اور یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. مجھے بتائیں کون ہے جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ یہ تو تم کسی مسلمان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے اس کے اوپر، میرے ساتھ بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن پھر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ تمہارے فرقوں کے بڑے تم نے بنائے ہوئے ان کو لے کے آؤ، یا چھوٹو کو لانچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے بڑے سے ویڈیو بنواؤ. ادروائز تو میں ایک سے بات کروں گا، آپ نے دیکھ ہی لیا، وہ اشرف جلالی صاحب نے کہا ہے یہ کالا کوا پنڈی کا، ہاں، اور یہ اس کو کیا مانتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے. کیا سعد رضوی صاحب کو اشرف جلالی نے مان لیا ہوا ہے؟ اس نے تو کہا یہ برائلر رضوی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. صرف ایک مفتی منیب ہے ان کا جس کے اوپر سارے متفق ہیں، اور مفتی منیب صاحب کبھی بھی نہیں تیار ہوں گے. انہیں پتہ ہے کہ ان باتوں کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے. چلیں آن لائن بھی ہو سکتا ہے، میں تو ہفتے میں 5 دن آن لائن بھی ہوتا ہوں. آن لائن کو کرنا چاہتا ہے. اور یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں، یہ چیلنج کرتا ہے مفتیوں کو. میں نہیں چیلنج کرتا یار، میں نے ریبٹل کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہوں. میں تو پہلے دن سے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کسی سے منازعہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ پیچھے میرا وہ سارا کے سارا لگا ہوا ہے 2017-18 کا، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سٹامپ پیپر کے اوپر باقاعدہ. اور میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ اگر مناظروں کا کوئی فائدہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر مناظرے کے اینڈ پہ کافر کافر کہہ کے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانے ہوئے ہو تو مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ ہونا تو چاہیے پہلے آپس میں میچ کھیلو، جو فائنل میں پہنچے اس کا فائنل میرے ساتھ کروا لو. یہ ڈیمانڈ کیا غلط ہے؟ اور یہ بھی ان کی ڈیمانڈ کیوں؟ تو یہ کہنا بار بار بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے مصباحی صاحب آپ آ سکتے ہیں، اتوار والے دن تشریف لیں. آپ کے پاس میں نے بندے بھی بھیجے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے نمازی ہیں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا اعتماد ہے ان لوگوں کے اوپر کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں. اور میں نے 12 ان کے پاس بندے مختلف بھیجے ہیں جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ تھے. اصل میں انہی اسٹوڈنٹس کے ریورٹ ہونے کا انتظام ہے جو چیختے ہیں میرے اوپر. جن مولوی چیختے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مولوی کو چیخ رہا ہے. بھائی ہر ایک دا کوئی 2-4 نمازی تھے اور رشتہ دار تھے اس پاسے لگ گئے ہوئے نا، تو کیوں نہ چیخن؟
تو یہ ریئل ٹائم آپ کے پاس ایک سمجھ لے ایک فیڈ بیک آ رہا ہے کہ دعوت الحمدللہ کتنی طاقت رکھتی ہے جو سچائی کی دعوت ہوتی ہے. الحمدللہ.